بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی خبریں، لیکن ایک بہت ہی پرفضا مقام سے۔ موسم بہت ٹھنڈا ہے، -5 ہے اس وقت، تو ذرا میں نے کہا باہر نکلا جائے اور موسم کو بھی دیکھا جائے اور موسم کی ٹھنڈک کو بھی دیکھا جائے۔ تو پاکستان کا جو سیاسی موسم ہے وہ بالکل مائنس میں ہی ہے اور اب پلس میں نہیں ہے، اور جو مائنس کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں عمران خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کو، وہ تمام کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے محکمہ موسمیات جو ہے وہ موسم کو نارمل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، تو قدرت کا اپنا نظام ہے اور قدرت جو چاہے وہ کرتی ہے۔ جب چاہے وہ درجہ حرارت بڑھا سکتی ہے اور جب چاہے وہ درجہ حرارت کم کر سکتی ہے۔ اس میں جو انسانی اور دنیاوی اور ٹیکنالوجیز ہیں وہ ساری کی ساری فلاپ ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا جس علاقے میں پہنچا ہوں تو یہاں بھی وہ کہتے ہیں جی کہ کبھی بھی اتنا نہیں گرا موسم، ٹمپریچر اتنا نہیں گرا جتنا کئی سالوں کے بعد یہاں پہ آج گرا ہے۔ تو اس لیے عجیب و غریب قسم کے معاملات ہیں جی۔ تو قدرت کو جو نہیں سمجھتے، جو قدرت کا مقابلہ کرتے ہیں بلا وجہ، تو وہ دیواروں کو ٹکرے مارتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ اسی لیے جس طریقے سے موسم کسی کے قابو میں نہیں ہے اور اس کا فیصلہ قدرت نے کرنا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے جو سیاسی درجہ حرارت ہے اس کا بھی کنٹرول کسی میں بھی نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے، نہ ہی کسی کوئی طاقتور سے طاقتور آدمی کے پاس، اور نہ ہی کسی طاقتور سے طاقتور ادارے کے پاس، اور نہ ہی کسی پولیٹیکل پنڈت کے پاس۔ اور اس کا فیصلہ بھی قدرت کے قوانین ہیں اس کے اکارڈنگلی ہونا ہوتا ہے۔ تو یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال چلتے ہیں خبروں کی طرف۔ خبریں بہت زیادہ ہیں۔ پہلی خبر جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور وہ ہے کہ عمران خان نے ایک جال بچھایا گیا تھا عمران خان کے خلاف، اور یہ جال ہماری مضبوط ترین اسٹیبلشمنٹ نے بچھایا تھا، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ فلاپ ہو گیا ہے، اور عمران خان صاحب نے وہ سارے کا سارا جال جو ہے وہ ڈسمینٹل کر دیا ہے۔ کیسے کیا ہے یہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے ذرا کچھ خبریں آپ کو کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور اس میں موسم کی ذرا شدت ہے جی، اس لیے تھوڑا سا آپ کو کرنا پڑے گا، اور صورتحال یہ ہے برداشت کرنا پڑے گا۔ تو سچویشن یہ ہے کہ نمبر 1، نون لیگ جو ہے وہ اب اس کو اندازہ ہو چکا ہے کہ معاملات اس کے ہاتھ سے، اختیار سے نکل چکے ہیں، لہٰذا نون لیگ اب ایک طرف تو اپنے آپ کو اس نظام کی ذمہ داری جو ہے وہ اس سے بھاگ رہی ہے، اور وہ سمجھتی ہے، وہ میسیجز کنوے کیے جا رہے ہیں کہ جناب ہم تو بالکل، یہ تو ہمیں زبردستی اقتدار دیا گیا ہے اور زبردستی سب کچھ دیا گیا ہے، ہم تو یہ اقتدار لینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور 8 فروری کو اگر پی ٹی آئی یوم احتجاج منا رہی ہے تو ہم بھی یوم احتجاج منائیں گے کہ ہمیں زبردستی حکومت دی گئی۔ جبکہ دوسری جانب شاہد خاقان عباسی صاحب لندن میں بتا رہے ہیں کہ بھائیو، یہ میں نے نون لیگ کو نہیں چھوڑا، نون لیگ نے ہمیں چھوڑا ہے، کیونکہ ہم تو تھے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے، اور انہوں نے اقتدار کو سینے سے لگایا اور ووٹ کی بے حرمتی کی، لہذا انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم نے ان کو نہیں چھوڑا، اور اب اس لیے اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اور نون لیگ کیسے کہہ رہی ہے کہ جناب ہم اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، وہ اس لیے کہ ان کو نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے اور ان کو ساری حقیقت ان تک پہنچ چکی ہے کہ جناب معاملات جو وہ سمجھتے ہیں وہ نہیں رہے، اور اسی لیے اب ٹی وی چینلز پہ آ کے یہ کہہ رہے ہیں۔ بیرسٹر دانیال آپ کو معلوم ہے بہت ہی باخبر ہیں اور راول پنڈی کے مقین ہیں، چودھری تنویر صاحب کے بیٹے ہیں، تو لہٰذا ان سے بہتر اور کون جانتا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ اور جی ایچ کیو کیا سوچ رہا ہے، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں زبردستی دی گئی تھی اور نون لیگ کو کوئی شوق نہیں ہے حکومت کرنے کا۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں جناب، آپ نے بڑے ذوق شوق سے تحریک عدم اعتماد لے کے آئے تھے، جنرل باجوہ کے ساتھ سازشوں کے تانے بانے بنے،
آپ نے بند کمروں میں ملاقاتیں کی محمد زبیر صاحب کے ذریعے، ملک احمد خان کے ذریعے، اور شجاعت عظیم کے ذریعے، اور سعید مہدی کے ذریعے، پتہ نہیں کس کس کے ذریعے آپ نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے ڈرائنگ روم میں حاضریاں دیں، سجدے کیے. اس لیے اب اس طرح سے نہیں ہوگا. اب تو آپ کو ہم برے کو برے کے گھر تک چھوڑ کر آئیں گے. لہذا نون لیگ کو کہا جا رہا خبردار، آپ آئے بھی ہماری مرضی سے ہیں اور جائیں گے بھی آپ ہماری مرضی سے، اور یہ جو کچھ کیا ہے گند، اس گند کی ذمہ داری بھی آپ لے کے جائیں گے. یہ سارے ٹوکرے آپ کے سر پہ رکھے جائیں گے. تو نمبر 1. نمبر 2 جی، زرداری صاحب، انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، پیپلز پارٹی نے بھاگنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا نہیں، آپ بھی نہیں جا سکتے، آپ بھی یہاں رہیں گے، اور آپ بھی اس وقت تک رہیں گے جب تک ہم چاہیں گے. لہذا یہ ذہن سے نکال دیں ان کو بھی. اب مقدمات جو ہیں وہ دکھائے جا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب بھی بول رہے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ ان کے تو مقدمات ہی ماشاءاللہ سے اتنے صاف ستھرے ہیں کہ وہ بولنے کی سخت ہی نہیں رکھتے. لہذا ایک تو نون لیگ کو یہ میسج دے دیا گیا ہے کہ جناب یہ آپ بڑھ چڑھ کر جو آپ کرتے رہتے ہیں. پھر ایک اور بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مریم صاحبہ کے خلاف جو چل رہا ہے جی پروپیگنڈا، اس میں جنرل آصف منیر صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ جنرل آصف منیر صاحب جو ہیں وہ اپنا پرسیپشن اور اپنی تصویر جو ہے وہ درست کر رہے ہیں. وہ ان کو اپنی فکر ہے، اس وقت ادارے کو اپنی فکر ہے، اور جی ایچ کیو کو اپنی فکر لگی ہوئی ہے. وہ مریم صاحبہ ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، وہ خود ہی اپنا گن سمیٹیں گے. یہ بیانیہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ جناب خبردار، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ جی ایچ کیو کی مرضی سے ہو رہا ہے، جنرل آصف منیر صاحب کروا رہے ہیں. تو لہٰذا مریم صاحبہ کو کچھ نہیں کہنا. یہ بالکل درست ہے بات اس حد تک کہ کچھ عرصہ پہلے تک مریم صاحبہ کے جو سہولت کار ہیں وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے، اور بڑے بڑے اینکرز کو، ٹی وی چینلز کو یہ حکم دے رہے تھے کہ جناب ٹک ٹاکر کے خلاف آپ نے کوئی بات نہیں کرنی. اب جو قانون سازی ہو رہی ہے، اس قانون سازی میں جو مقدمات ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے اسی ایک خاندان کو بچانے کے لیے کیے جا رہے ہیں، اور اس خاندان کو بچانے کے لیے اب تک جتنی بھی کوششیں کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری ندارت ہیں. بہرحال یہ تو ہے نون لیگ کا، اور پیپلز پارٹی کا بھی آپ نے کو بتایا، ان کو بھی بتا دیا گیا کہ جناب مقدمات تیار ہیں، جیسے ہی آپ اقتدار کے ایوانوں سے نکلیں گے ہماری مرضی کے بغیر، تو پھر آپ سیدھے وہاں جائیں گے جہاں آج کل پی ٹی آئی والے ہیں. لہٰذا یہ سارے کے سارے اب بھی ماؤتھ پیس جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں. اگلی خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی منت سماجت کی جا رہی ہے، اور منت سماجت اس لیے کی جا رہی ہے کہ انہوں نے آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ جو ایک جال ان کے خلاف بنا گیا تھا اور ایک جال بچھایا گیا تھا، اور پی ٹی آئی کے اندر بھی اور پی ٹی آئی کے باہر بھی، وہ سارے کا سارا انہوں نے ڈسمنٹل کر دیا ہے. اس کی ان تک اطلاع ساری پہنچ گئی ہے، بلو پرنٹ ان تک پہنچ چکا ہے، اور بلو پرنٹ کے اکارڈنگلی وہ اب اپنا کاؤنٹر جو ہے وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں. انہوں نے ابتدا کر دی ہے، اور ایک پی ٹی آئی کے اندر ہی قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اپنے اپنے مہرے جو ہیں وہ ہر جگہ بٹھا دیے گئے تھے، اور ان مہروں کے ذریعے کوشش کی جا رہی تھی کہ نون لیگ کی طرح پی ٹی آئی پہ بھی کنٹرول حاصل کر لیا جائے، مکمل کنٹرول. لیکن ایسا ہو نہیں سکا. پہلی مزاحمت جو کی وہ بشرا بیوی نے کی، اور اس کے بارے میں ساری رپورٹس عمران خان صاحب تک پہنچا دی، اور عمران خان صاحب کی ساتھ بشرا بیوی کی جیل میں ملاقات ہوئی ہے پیشیوں کے موقع پہ، کیونکہ ان کو روکا نہیں جا سکتا. اور کل پرسوں اعتراضات بھی عائد کیے گئے، اور بہت زیادہ اعتراضات عائد کیے گئے ان پہ کہ جی یہ کیوں ملاقات کر رہی ہیں عمران خان صاحب سے، یہ تو خود سزا یافتہ ہیں. لیکن عدالت نے، ظاہر ہے عدالت کے سامنے تھا کہ یہ ہیں تو ان کی اہلیہ اور فیملی کو ملاقات کی اجازت ہے، لہذا کمرہ عدالت میں اگر ملاقات ہو رہی ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، تو لہذا وہ ملاقات ہوئی. دوسرا، عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں
علیمہ خان صاحبہ، ڈاکٹر عظما اور نورین خان صاحبہ، انہوں نے بھی اپنا حق ادا کیا اور انہوں نے بھی عمران خان صاحب کو تمام کی تمام انفارمیشنز پاس آن کی. اسی لیے جب بھی پابندی لگتی ہے تو انہی پہ لگتی ہے، ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی جاتی ہے، اور پھر ایسی پولیٹیکل لیڈرشپ پہ جو کہ صحیح باتیں بتاتی ہیں. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابتدا اس کی کرنی تھی خیبر پختونخوا سے اور پھر پنجاب سے. پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ تقریباً کولیپس ہونے کے قریب تھا، لیکن کل عمران خان صاحب نے عالیہ حمزہ کو چیف آرگنائزر کے طور پہ نامینیٹ کیا ہے اور ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. اور پنجاب میں جنید اکبر خان ہیں. یہ غیر معمولی تبدیلیاں ہیں کیونکہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے. لہٰذا عمران خان صاحب نے وہ ایک جال جو بچھایا جا رہا تھا وہ سارا جال اٹھا کے پھینک دیا ہے اور اس کو پھاڑ دیا اور ٹوٹے ٹوٹے کر کے اس کو بکھیر دیا ہے. اس لیے اب یہ نئی چالیں چلیں گے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ جو لوگ اندر تھے اور اندر بیٹھ کے باہر نہیں آ رہے تھے، منظر عام پہ نہیں آ رہے تھے، اور عمران خان صاحب نے کئی دفعہ کہا بھی انہوں نے کہ اب آپ منظر عام پہ آئیں، مقدمات کا سامنا کریں، اور کوئی قیامت نہیں ٹوٹی. باقی رہنما جو ہیں وہ بھی جیلوں میں ہیں، میں خود جیلوں میں ہوں، بشرا بی بھی جیلوں میں جا چکی ہیں، علیمہ خان، عظما خان جو ہیں وہ جیلوں میں جا چکے ہیں، حسان نیازی جیلوں میں ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد ہے، میاں محمود رشید ہے، اعجاز چودھری صاحب ہیں، یاسمین راشد ہیں، بے شمار لوگ ہیں، اور ہزاروں سیاسی کارکنان ہیں، وہ سب کے سب ہیں، لوگ شہید ہو چکے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ اب یہ بہانہ نہیں چلے گا. لیکن جو نہیں آ رہے تھے اور جو چھپ کر بیٹھے تھے ان کو عمران خان صاحب نے پہلے پیغام بھیجا، اور اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں پکڑی، تو بالآخر اب ان کو ڈس فنکشنل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور وہ ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں. اور اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے نام ہیں جو کہ صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یا پھر اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کے ہی بات چیت کر رہے تھے. اور لہٰذا عمران خان صاحب نے اس معاملے کو تو اب کر دیا ہے جناب، بڑا کلیئر سچویشن کو کلیئر کر دیا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اگلی جو خبر ہے جناب وہ آپ تک پہنچاتے ہیں. اور اب عمران خان صاحب کی منت سماجت کی جا رہی ہے کہ جناب مہربانی کریں، آپ مذاکرات کی طرف واپس آ جائیں، اور مذاکرات کی طرف واپس آئیں، مذاکرات شروع کریں، اور ہم سے جو کچھ بھی بن پڑا ہم کریں گے. اور اب کہا جا رہا ہے کہ ہم ملاقات کروانے کے لیے بھی تیار ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکراتی کمیٹی کی، اور اس لیے آپ آئیں. اب ان مذاکرات کو سبوٹاج کس نے کیا؟ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سبوٹاج کسی اور نے نہیں کیا، یہ مریم صاحبہ نے کیا ہے. کیونکہ مریم صاحبہ کے حکم پر پنجاب پولیس جو ہے وہ صاحبزادہ حامد رضا کے گھر گئی، مدرسے میں گئی، اور اس کے بعد کسی اور نے نہیں کیا، یہ مریم صاحبہ کے حکم پہ ہی ہوا. اور دوسرا جو کل میجر طاہر صادق صاحب کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا، تو یہ وہ میسج تھے تاکہ پی ٹی آئی کو بتایا جائے کہ جناب ہم ہیں اور ہم یہ نہیں چاہیں گے. لہذا مریم صاحبہ یہ کس کے حکم پہ کر رہی ہیں اور کس کے تعاون سے کر رہی ہیں اور کس کی مدد سے کر رہی ہیں، یہ کوشچن بہرحال ہے، اور اس کے پیچھے کون چھپا ہوا ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور وہ بھی چھپا ہوا نہیں رہے گا. اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ اب عمران خان صاحب کی منتیں کی جا رہی ہیں، اور مذاکراتی کمیٹی کی بھی منتیں کی جا رہی ہیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا 9 مئی اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن، دیٹس آل، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی. نیکسٹ ایک اور خبر ہے جی، اور وہ خبر ہے چلیں وہ خبر پھر ہم دیں گے اگلے ولاگ میں، کیونکہ معاملات کو تھوڑے سے ٹائم میرا خیال ہے 13 منٹ ہو چکے ہیں، 13-14 منٹ، تو مزید ٹائم نہیں لیتے، تو اگلی خبریں پھر جو اگلی دیں گے جی نیکسٹ. البتہ ایک ضرور ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی ہم ہیں، جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا، جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ خبردار کسی نے چھوڑ کر نہیں جانا. دوسری جانب نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہیں تو پرانے گھاگ، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب ہم ہیں تو آپ ہیں،
اور اس لیے یہ تو پھر کشتی اس طرح چلے گی، دونوں ہاتھوں سے تالی بجے گی. تو یہ دونوں ہاتھوں سے تالی جو ہے وہ بجانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ان دونوں ہاتھوں کا کنٹرول جو ہے وہ اب واشنگٹن کے پاس جا رہا ہے، اور واشنگٹن میں بہت بڑی ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اور اس ایکٹیویٹی کا نتیجہ جو ہے وہ فروری کے آخری ہفتے میں یا پھر مارچ کے مڈ سے پہلے یعنی کہ 15 مارچ سے پہلے اس ایکٹیویٹی کا رزلٹ آ جائے گا، اور وہ رزلٹ جو ہے وہ کافی گمبھیر ہوگا. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.